پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور اس پروگرام کے حصے میں بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے۔ بہت سارے آپ کے سوالات اور پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ان کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے۔ تو جناب سلسلے کو شروع کریں گے، باقاعدہ اس کا آغاز ہوگا دوسرے سیگمنٹ کا، اور معزز مہمان ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ ایک ماہر ہربلسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی طریقہ علاج سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ آپ کا طریقہ علاج اس کے حوالے سے اور آپ کی تحقیق کے حوالے سے ہم پروگرامز میں بات کرتے آئے ہیں۔ ایک بڑے طویل عرصے سے مختلف جڑی بوٹیوں پر تحقیق آپ کی جاری ہے۔ گزشتہ 40 سال اور اس سے زیادہ کا عرصہ آپ کو ہو چکا ہے اس فیلڈ میں، اور ان سے آج ہم ایک دفعہ پھر یہاں پر آپ کے جو بھیجے ہوئے سوالات ہیں ان کے سامنے رکھیں گے اور اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ میں بات کر رہا ہوں اخوندزادہ حاجی دین محمد صاحب کی، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ حاجی صاحب، طریقہ علاج کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پروگرام کی ابتدا میں بات ہو جائے تاکہ جو پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو علم ہو جائے کہ آپ کس طرح لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ جی فرمائیے، بسم اللہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں، میرا طریقہ علاج سب سے پہلے قرآن پاک ہے۔ بے شک۔ قرآن پاک کے بعد وہ جڑی بوٹیاں جو ایک بہت طویل وقت سے 40 سے 41 سال مجھے ہو رہے ہیں ریسرچ کرتے ہوئے، تو میں اس کو لے کے چل رہا ہوں آگے۔ تو الحمدللہ اللہ نے لاکھوں لوگوں کو شفا دی، میں نے کوشش کی، میری اس آگے اوقات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آنے والا ہر شخص 2 بوتلیں پانی بھری ہوئی لے کے آتا ہے، وہ جو پڑھ کے اس کو واپس کر دی جاتی ہیں، جو پورا خاندان پیتا بھی ہے، چھینٹے مارتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا طریقہ بڑا آسان ہے۔ دوسرا کہ میرا ایڈریس ہے، میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادر آباد 4 مینار چلوں گی 7 سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں، سیلانی سے 50 قدم آگے چلے جاؤ، دائیں تو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخوندزادہ دین محمد کا، جی، وہیں اوپر آ جاؤ۔ صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے، اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یوٹیوب چینل بنایا اپنا، ADM نیچرلز ہرب۔ ٹھیک ہے۔ یہ آپ سب دوستوں کی کاوش تھی، سب کی مشترکہ یہ ایک بات تھی کہ ایسا کام کیا جائے جس میں 24 گھنٹے آپ لوگوں کے سامنے موجود رہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آج اس میں سینکڑوں ویڈیو موجود ہیں، ہر روزانہ ایک ویڈیو جاتی ہے، مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہوتی ہے۔ لوگوں کی آگاہی کا بہترین طریقہ ہے، بے شک ہے، صحیح۔ لوگ اس سے کاٹ کے اسپیشل پروگرام موجود ہوتا ہے، ہر ویڈیو میں موجود ہوتا ہے، جس کو جہاں تکلیف ہے، گھٹنے میں، ناک میں، ٹانگ میں، غدود بڑے میں، گلا خراب ہے، سینے میں تکلیف ہے، جو بھی معاملہ ہے، معدے میں تکلیف ہے، وہ آپ ویڈیو لگا کے تو اس میں کاٹ کے پروگرام کو دن میں بار بار دیکھیں، آپ کو فوراً فائدہ ہوتا ہے۔ میں سب کے سامنے 24 گھنٹے رہتا ہوں، جو بھی مجھے دیکھنا چاہے گا تو 24 گھنٹے میں اس کے سامنے ہوتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ کار ہے، اس سے علاج ہوتا ہے، دنیا شفا پاتی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بہت خوب جی۔ تو یہ حاجی صاحب کا جو طریقہ علاج ہے، اس سے لوگ جو ہے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کا جو مرحلہ ہے اور جو معاملہ ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہیں جس کی میں چاہوں گا ذرا وضاحت ہو جائے، سننے والوں کے علم میں آ جائے کہ یہ بڑا مشکل اور دشوار گزار مرحلہ ہوتا ہے۔ عموماً یہ سوالات آتے ہیں کہ کیا یہ جو طریقہ علاج ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کی کوئی معاوضہ اس کا ہے؟ تو چاہوں گا ذرا اس کی بھی وضاحت ہاں، یہاں سے یہ بہت اچھی بات کی ہے، ہم بارہا پہلے بھی کہہ چکے ہیں، لیکن دوبارہ کہنے کی ضرورت بالکل ہے۔ ایسے ہی۔ میری فیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، آتے جاتے ہیں دم کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ کوئی نہیں، جو دعا تیار کر رہے ہیں، دعا کا معاوضہ ہے کہ بغیر پیسے کے دعائی نہیں بنتی۔ بالکل ٹھیک ہے، جتنے کی دوائی بنتی ہے اس سے پیسے لے کے دوائی دے دیتے ہیں، اس پیسے کی دوبارہ دوائی بنا دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میری اپنی ذات پر کوئی پیسہ، کوئی چارجز نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایک زمانے سے خدمت کر رہا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ دنیا جہان کو شفا ملے، بقا ہو جائے۔ کوشش انسان کرتا ہے، شفا اللہ کے اختیار میں، میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم دونوں مل کے یا سارا جہان مل کے بھی کوشش کر سکتے ہیں، اور ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور دنیا کو شفا بھی مل رہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے آپ نے کی یاسر، یہ جڑی بوٹیاں لینا اتنا آسان کام نہیں ہے جیسے ہم کہہ دیں نا۔ اور سب سے زیادہ اذیت جو مجھے ابھی ہے، اس وقت اذیت ہے، وہ دوائی بنانے کی ہے۔ اذیت یوں ہے کہ ابھی تک میں دوائی اس ریٹ پہ دے رہا ہوں جو پرانے ریٹ پہ، جب دوائی جو بن رہی ہے وہ اتنی مہنگی بن رہی ہے کہ میں کسی کو کس طریقے سے میں لوگوں کو آگے دوائی دوں گا، میں اس لیے میں پریشان ہوں، کیونکہ میں کوئی صاحب حیثیت ایسا تو نہیں کہ میرے پاس اربوں روپے پڑے ہو تو میں بنا کے دیتا رہوں۔ ہاں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، میرے رب سے وعدہ، اللہ مجھے بے تاشا دولت دے دے۔ امیر غریب کا نام نہیں ہے، دعائی سب کی فری ہے، سب کی فری، بالکل ٹھیک، اللہ کرے وہ وقت آ جائے اور ہمیشہ کے لیے آئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔
تو میری فیس نہیں ہے کہ دوائی فری میں نہیں ہے، دوائی کے پیسے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر کیونکہ غلط بینی ہوتی ہے، وہ آ کے بولتے ہیں جی آپ نے ٹی وی میں کہا دوائی فری میں ہے، جی کبھی آپ نے نہیں کہا فری میں، بالکل نہیں. کبھی میں نے بھی نہیں کہا سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا. ٹھیک بالکل ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آگے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر خالی بوتلیں پانی لے کے آتے ہیں جی آپ بوتلیں پانی دے دیں. ابھی تک یہ سلسلہ نہیں رک رہا ہے، جبکہ میں جہاں بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ کے نیک بندو، جو شخص آئے 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آ جائے تاکہ وہ پڑھ کے آپ کو واپس ہی جائیں گی، جی لیکن خالی بوتلیں تھیلی بھر کے لے کے آ جائیں گے، کوئی ماشاء علاج اللہ. نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ یہ علاج کا حصہ ہے، اور جب بھی اپنے ساتھ اب جب بھی معائنے کے لیے آئیں تو پانی کی بوتلیں جو قابل استعمال ہو، پینے کے قابل ہو، وہ لے کر آئیں، زیادہ بہتر ہے. اور پھر یہ کہ وہ آپ کو واپس کر دی جائیں گی. تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر ابھی کچھ دیر پہلے بھی جو موضوع گفتگو تھا وہ گردے کے امراض کے حوالے سے تھا، اور سوالات کیونکہ اتنے سارے تھے تو خیال یہ کہ سلسلے کو مزید تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیا جائے. میں آپ بھی اسی اس میں سلسلے جو میں چیزوں آگے کو بات اضافہ کرتا کر ہوں. دیتے پہلا ہیں. کام تو یہ کہ یاسر جی تمام سننے والوں سے کہوں کہ وہ ہر بات پہ عمل کیا کریں. بالکل ٹھیک ہے. جتنی بھی آپ کی گفتگو چاہے میرے ساتھ ہوتی ہے، کسی اور کے ساتھ تو بڑے کام کی ہوتی ہے، جی کیونکہ آپ کی جو چیز مجھے پسند ہے نا، آپ کی لمبی کہانی نہیں کرتا، صرف کام کی بات کرتا ہوں. بالکل یہی ایسا کام ہی. کی بات اچھی ہے. جی جی جتنی لمبی سناؤ گے ٹائم ختم ہوگا کام نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. چھوٹی بات ہوگی کام ہوگا تو یہ کام کی بات ہے. میری سوچ یہ بہت اچھی بات. بالکل ایسا ہی. ہے. میرے پاس آنے والا درد کی حالت میں آئے، بخار والا بخار کی حالت میں آئے، جی چاہے کوئی بھی بیماری ہے، آپ آئیں، اللہ نے شفا دینی، میں نے کوشش کرنی. بالکل ٹھیک ہے. بات ہو رہی تھی گردے کی، جی آپ کے پاس بہت سے لوگ آئے ہیں، بات ہو رہی تھی پروسٹیٹ کی، جی تو ہر کوئی اپنے حساب سے علاج کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر یاسر ہے تو وہ اس سے میڈیکل کے حوالے سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. اخونزادہ دین محمد ہے، اس نے روحانی طور پہ بات کرنی ہے اور جسمانی طور پہ بات کرنی ہے، جڑی بوٹی کے حوالے سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. پہلا کام گردے کے مریض کا کوئی بھی مرض ہے، چاہے وہ ڈائلسس والا ہے، چاہے اس کو کوئی اور مسئلہ ہے، پہلا کام تو یہ کرے کہ وہ پانی اتنا گرم کرے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. نیم گرم سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. اچھا ایسا میں چاہوں گا ذرا اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیجئے. کالرز کا سلسلہ جی شروع ہو چلیے. گیا، پہلے شامل کر لیتے ہیں کالر کو، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی جناب. یہ میرا نام اسلام الدین ہے. جی جی میں نے اپنی مسز کے بارے میں معلوم کرنا ہے. ان کا نام ہے شاہدہ بیگم، جی جی والدہ کا نام ہے اعجازی. جی جی اچھا، بیمار بے انتہا رہتی ہیں، ایک پھٹتی ہے، دوسری درد ہے. اس گردے کا بھی مسئلہ ہے ان کے لیے، بیماری کا، اور شوگر بھی. ٹھیک ٹھیک ہے. تو بس یہ دیکھیں کہ کیونکہ ظاہر ہے دوائیاں بھی کر رہے ہیں اور فائدہ جی نہیں ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. جی ان سوال کا جواب تو پہلے یہ ہے کہ تمام شوگر مریض ایک بات نوٹ کر لیں کہ نیم کی چھال نکال کے، چھال نہ ملے نیم کی شاخیں لے کے اسے پکا کے دن میں پئیں، لازمی پئیں. نیم گرم سے تھوڑا تیز گرم، ٹھیک ہے. ڈیلی 1 کپ پئیں پابندی کے ساتھ، بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اس میں نیم کے جو چھال یا شاخیں پکا کے پئیں، آپ کو گردے کو بھی فائدہ کریں گی، آپ کو معدے کو بھی فائدہ کریں گی، اور سب سے بڑا یہ کہ کہیں بھی سوجن اگر ہے اس کو فائدہ ہوگا، سوجن کم ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ کو شوگر اور بلڈ پریشر دونوں میں چھال برابر کام کرتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کو بغیر کسی نقصان کے آپ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں ان کو کچھ چیزیں اور ہی بتا رہا ہوں. اور گردے والے، شوگر والے کڑی پتہ لازمی استعمال کریں. دن میں 2 دفعہ 4 دفعہ 10 20 پتیاں لیں، منہ میں ڈالیں، چبا کے کھا لیے. یا اس سے بھی بہتر اور راستہ ہے. جی جو چپاتی پکتی نا یاسر، خاص طور پہ معدے کی تکلیف والے، گردے والے، جی جی معدے کی تکلیف، گردے والے، گلے والے، ان کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ آپ جو چپاتی بنتی، ایک چپاتی کے اندر 30-35 پتیاں پیڑے میں گون لیں اور پکا کے کھا لیں. سونے پہ سہاگا. بہت خوب. آپ جب 3-4 دن کھا لیں گے تو آپ خود اللہ کا شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیرا خرب و کرم ہے. ایک کام ختم ہوا. جی اب آخری کام کی طرف آتے ہیں. اگر یہ میں لوگوں سے ایک التجا ہے، وہ کر کے دیکھیں، جی کر کے دیکھیں. آپ کے میرے سامنے جواب آئے گا. الحمدللہ 80-90% لوگ ریکور ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. آپ مکئی کا آٹا لیں، اگر 6 چمچے مکئی کا آٹا ہے، اس میں 1 سے 1.5 چمچہ بیسن ڈال دیں. اس میں ادرک لہسن اسے کوٹ کے اس میں ملا لیں. جی
اس کی روٹی بنا کے آپ کھائیں، صبح دوپہر شام چائے سے کھا لیں، سالن کے ساتھ کھا لیں، آپ کی شوگر اور بی پی آپ کا بالکل نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جن کی جس سے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یوریا کریٹینائن بہت ہائی ہے، جب اس کو استعمال کریں، آج اپنا ٹیسٹ کرا کے 1 مہینے استعمال کرنے کے بعد پھر ٹیسٹ 1 مہینہ کم از کم، بالکل ٹھیک ہے۔ کڑی پتہ لازمی ہے۔ اگر آپ کی دونوں چیزیں یہاں سے نیچے آ جائیں تو شکر ادا کرنا اللہ کا۔ بالکل ٹھیک۔ آپ پروگرام کا جو پہلا حصہ وہاں چلتے ہیں۔ جی ضرور ضرور۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں گردے والے یا پروسٹیٹ والے، بواسیر والے، ان کے لیے یہ کہ وہ روزانہ طے کر لیں کہ پانی اتنا گرم کرتا ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں 2 چٹکی گندک 2 چٹکی پھٹکری، کہ ان لوگوں نے گندم ڈالنا شروع کر دی تھی، میں یہ بتا دوں گندم نہیں ہے گندک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ اس میں ڈال کے ٹانگیں باہر رکھیں، یہ ایسا ناف تک ڈبو کے رکھیں پانی میں، مگر لے کے پیٹ میں ڈالیں، جہاں کمر میں جوڑ میں تکلیف ہے وہاں بھی ڈالیں، گھٹنے میں تکلیف ہے اس کی بھی سکائی کریں۔ سکائی کرنے کے بعد جب باہر نکلیں تو آپ وہ زیتون کا تیل، پہلے تو ہمارے پاس اس کی دوائیاں موجود ہیں، ہم کریم اور آئل اسپیشل اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے، وہ تو فوراً فائدہ کرتے ہیں۔ اگر کسی پہنچ اگر ہم تک اگر نہیں ہوئی تو زیتون کا تیل، تارا میرا تیل ہم پلہ ملا کے دونوں برابر ملا کے اس پورے حصے کی مالش کریں جتنا ایسا پانی میں رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے وہ ناف کے نیچے مثانہ ہے، پیشاب کی ان جگہ نیچے بھی جتنی بھی وہ نالی جا رہی ہے آخر تک پخانے جگہ تک اس کی مالش کریں، گرم پانی میں بھی اسے دھوتے رہیں، ٹھیک ہے۔ جب باہر نکلیں اس کی بھی مالش کریں۔ آپ کو 1 مہینے کے اندر یہ معلوم ہوگا کہ آپ کا پیشاب کھل کے آ رہا ہے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے پروسٹیٹ کنٹینیوس کم ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے ایک بات شیئر کی تھی، یاسر آپ کو یاد ہوگا کہ جو میرے پاس لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے آپریشن کروائے، علمان الحفیظ، جی۔ ان بیچاروں کا پیشاب نہیں رک رہا ہے، اوہ، وہ پیشاب بہتا رہتا ہے، شلوار قمیض پہنے ہوئے تو وہ ہیں، اگر پینٹ پہنی ہوئی تو پاؤں سے پیشاب بہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ رکتا ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اب صورتحال جب یہ ان کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، پھر آخر کہتا ہے بھائی اسے وال لگا لو، وال جا کے اسے لگا لیا، بند کر دیا، جب وہ مثانہ بھر گیا واش روم گئے، وال کھولا، دھو کے سائڈ پہ رکھا، پورا پیشاب خالی کیا، پھر لگا کے دھو کے آ کے بیٹھ گئے۔ یہ آسان زندگی نہیں، مشکل ترین زندگی ہے۔ جو راستہ میں بتا رہا ہوں یہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بدو اس کے ختم ہوتے رہتے ہیں۔ اب اسے کام باقی ہے، وہ تمام مریض جن کو پیشاب کی تکلیف ہے سب سے پہلا کام کریں کہ وہ چائے فوری بند کر دیں، چائے کالی ہو یا دودھ والی ہو، سب اس کو بالکل لات مار دیں، ٹھیک ہے۔ بالکل چھوڑ دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب پھر کرنا کیا ہے؟ 1 گلاس دودھ لے لیں، تازہ دودھ، 2 گلاس پانی ملائیں، 3 گلاس ہو گئے، ان کو پکا لیں، ابالنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 2-4 منٹ پکا لیں، پکا کے اسے ٹھنڈا کر لیں، تینوں گلاس ایک ساتھ پی کے چلتے پھرتے رہیں 1 گھنٹے کی محنت، اٹھیں بیٹھیں چلیں پھریں جھکیں کھڑے ہوں، آپ کا نظام یوں بحال ہوتا ہے نا، جب آپ کا پیشاب آتا ہے سب کھل کے آتا ہے کہ پوچھو مت۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی کیا نام ہے 1 لاکھ کی دعا کام نہیں کر رہی، جہاں پر آپ کا 1 گلاس دودھ 2 گلاس پانی کام کر رہا ہے۔ اب ہمارے پاس جو دعائیں ان کے لیے خاص طور پہ ہم نے جو بنائی ہیں اسی کے لیے بنائی ہیں، وہ دودھ جو آتے ہیں پہلے آتے ہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے، 1 مہینے بعد وہ پیشاب کھول کے آ رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، جا کے 2-3 مہینے بعد جب اپنا وہ ٹیسٹ کراتے ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ یہ نظام جو ہمارا علاج ہے وہ نظام الہی کی طرف جاتا ہے، اسی تحت چل رہا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا میں حکیم نہیں ہوں، جی۔ میں حکیم نہیں ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، ہربلسٹ ہوں۔ جی۔ جتنے بھی لوگ اس کا علاج کر رہے ہیں، چاہے جس شعبے سے بھی ہیں، جیسے بھی وہ کر رہے ہیں، سب کی کوشش ایک ہی کہ شفا مل جائے، لیکن کبھی کبھی مشکلات بھی سامنے ہوتی ہیں، لیکن جڑی بوٹیاں اور قرآن پاک وہ چیز ہے کہ اس میں نقصانات نہیں ہیں۔ آپ قرآن پاک پڑھو گے تو نقصان نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جڑی بوٹیاں کھاتے ہو آج سے نہیں، کروڑوں سال سے چلی آ رہی ہیں، لاکھوں سال سے نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے معاملہ چل رہا اور تب سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور یہ قیامت تک چلے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس جو لوگ آتے ہیں علاج کے لیے، اچھا لگتا ہے، جو سچ بولتے ہیں یاسر بڑی خوشی ہوتی ہے، سیدھے آ کے بولتے ہیں سر السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام ڈاکٹر فلانا فلانا فلانا، میں ڈاکٹر فلانی شعبے کی میں ڈاکٹر ہوں، جی۔ آتے ہیں بولتے ہیں ہمارے یہ مسئلے علاج کراتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ آپ کے پروگرام میں وہ شریک نہیں ہو سکتے، ایسا علاج تو سب کرا رہے ہیں لیکن آپ کے پروگرام میں ایک بھی نہیں آئے گا، جی۔ اگرچہ وہ وعدہ 1 لاکھ مرتبہ کریں گے، کتنا
1,00,000 मरतबा। वादा करेंगे लेकिन वो आएंगे नहीं, हम्म, क्योंकि शायद उनको ये तौहीन लगती है। जी लेकिन मेरा ख्याल है तौहीन नहीं है। जी जहाँ शफा लिखी वहाँ से शफा मिलनी है, जहाँ रोटी लिखी है वहाँ से रोटी मिलनी है, जहाँ ज़िंदगी की एंड लिखा है जब बंदा वहीं जाके पहुँचता है, बंदा मर जाता है, बिल्कुल ठीक है। वहीं उसको मारने जाने की जरूरत नहीं होती है, बंदा खुद पहुँचता है। ठीक है। तो ये निज़ाम इलाही है। तो जो जड़ी बूटियाँ कुरान पाक के ज़रिए हम इलाज करते हैं यासर, अल्हम्दुलिल्लाह ये साइड इफ़ेक्ट से पाक है, बिल्कुल ठीक है। आप एक से एक बढ़ के अच्छा हमारे सामने आ रहा है, एक से बढ़ के एक आ रहा है। कभी मैं आपके प्रोग्राम में किसी को मैं बुलाऊंगा, लेकिन वो प्रोग्राम अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो थोड़ा बहुत आप बोलेंगे भी। जी वो ऐसा बोलेंगे, मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि यासर हम आप या मैं कहीं बैठता हूँ, कोशिश होती है कि इंसान की बका कैसे हो सकती है, जी जी इंसान की सलामती कैसे हो सकती है, सवाल यही है। लेकिन वो लोग जो मेरे पास आए कहाँ कहाँ से तबाह बर्बाद हो के आए, अगर उनकी कहानियाँ सुनो, अला मान अला फीज, तो इसीलिए उनको अपने पुराने में बुलाने की कोशिश कर रहा कि वो आ जाएं, कि ये हाथ मोड़ मोड़ के ये कलाइयाँ तोड़ दी, उंगलियों के बीच में पेचकस रख के तो उंगलियाँ तोड़ डाली, ये बोले ये इलाज करने वाले हैं, अला मान अला फीज। उसके अलावा जो नहीं, रोजाना 2 किलो लौंग लेके आओ, वो साफ जाकर आगे लौंग बेच देते हैं। आज जो है चीनी लेके आओ 5 किलो, वो जाके चीनी आगे किसी और को बेच देते हैं। जो लोग उनसे सुनता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे पास लौंग चीनी कुछ भी नहीं आता है, 2 बोतलें पानी लाने का पाबंद है। बिल्कुल ठीक है। और जब वो आके उन्होंने अपनी कहानी सुनाते हैं, और फिर अल्लाह मान अल हफीज़ कुछ बातें ऐसी मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा, जो पूरी पूरी रात उनको मारा जाता है, उनके जिस्म का यह हाल होता है कि जिससे कि लाल सुख होता है। ये लोगों ने मुझे बताया, लेकिन मेरे पास मरीज आते हैं, मेरे और मरीज के बीच में 4 से 5 फुट का फासला होता है, सिर्फ पानी पड़ के उसको छींटे मारे जाते हैं, दुआ दी जाती है, काट की जाती है, बहुत है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अल्लाह मान अल हफीज़ जो सुनता मैं आपको आपसे और बताऊंगा, आप शायद पहले सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मैं हैरान हूँ। और फिर मज़े की बात है, उनके पास तूफ़ान रश भी होता है, ये भी कमाल है। तूफ़ान रश भी होता है, पैसे भी ले रहे होते हैं, और रोज़ाना लाखों रुपए लेके जाते हैं, उन दुनिया जा भी होती है और वहाँ बर्बाद भी होके आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रा टाइमिंग के हवाले से क्लिनिक की मैं चाहूँगा ज़रा बता दीजिए, ताकि बहुत सारे लोग बार बार बताने के बाद भी इस स्क्रीन के ऊपर नंबर भी चलाए जाते हैं, वो बार बार ये पूछते हैं कि एक नंबर भी बताएं और टाइमिंग भी बताएं। तो टाइमिंग आप बता दीजिए, नंबर ऊपर चल रहे हैं वो तो शायद हाँ, नंबर चल रहा है सामने, वो लिख लें। अभी भी सवाल जवाब हो रहे हैं जी। अभी जो मेरे साथ काम करने वाले साथी मौजूद हैं, अभी भी सवाल जवाब मालूमात दे रहे हैं। 11 बजे में जाके बैठ जाऊंगा इंशाल्लाह, फिर रात 8 बजे बैठूंगा। रोज़ाना सुबह 11 से रात 8 का टाइम होता है, इतवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 का टाइम होता है। कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में, सिलानी से 50 कदम आगे चले जाओ, दाएं हाथ को बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाओ। तो कोशिश करें कि आप दर्द और कर्ब में आए, तकलीफ में आए, वो लोग हंसते मुस्कुराते जाते हैं। अभी हमारे पास अभी एक हफ्ता एक बच्ची, उसका इलाज हुआ, 2 बच्चों की माँ है माशाअल्लाह, तो उसको अर्को नसा का दर्द, छठी का दर्द, उसकी हालत बुरी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन के अंदर वो कुछ भी नहीं, 90 से 95% ठीक है माशाअल्लाह। इतनी शदीद तकलीफ उसने उठाई। और अच्छा मज़े की बात बच्चों कि मैं याद हूँ, वो जिस दिन मेरे पास आई वो बच्ची, उस दिन उस बच्ची ने जाना था जाके इलेक्ट्रिक शॉट लगवाना था। तो उसकी किसी फूफी खाल ने बोला आप यहाँ ये ना करो, पहले हाजी दीन उनके पास चले जाओ। उसने बताया कि मैं आपस जो मैं आ गई हूँ, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में मेरी बचत हुई, वरना आज मुझे बुलाया था इलेक्ट्रिक शॉट लगाने के लिए। मैंने ये पहली मरतबा ये सुना था कि दिमागी जो शॉट लगते हैं दिल के भी लगते हैं, लेकिन अर्को नसा के लिए भी शायद मुमकिन है शॉट का सिलसिला शुरू हो गया है, जो लगा के तो शॉट लगाते हैं तो शायद वो दर्द उसका ख़त्म हो जाए। तो ये मेरे लिए भी एक अजीब सी बात थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची आज अल्हम्दुलिल्लाह 90-95% तो वो बेहतर है, भाग दौड़ रही है, ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह। कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, शायद मेरी आवाज़ जो है वो उन तक नहीं पहुंच रही। हेलो सर। जी जी फरमाइए। हेलो सर। जी जी आवाज़ आ रही है, कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी की आवाज़ नहीं आ रही सर।
ٹی وی کی آواز ٹی وی پہ نہ سن کے فون پہ بات کریں. پوچھنا ہے سر. فرمائیں کیا پوچھیں گے؟ یہ گیپ آیا ہوا ہے دونوں گھٹنے میں. گھٹنے میں گیپ آیا ہوا ہے, صحیح ہے. گھٹنے میں, دونوں گھٹنے میں چلنے میں بہت تکلیف ہے. اس کا کوئی ٹریٹمنٹ؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی سر, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں سر, لانی کرونگی سے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی آپ کو بڑے صاحب جواب دیتے ہیں. اب آپ ٹیلی فون بند کر کے ٹی وی کے اوپر اب ہماری گفتگو سنیں, ٹھیک ہے جی؟ اب آپ کو جواب دیتے ہیں. جی حاجی صاحب. شکر ہے کہ آپ بار بار بولتے رہتے ہیں, ورنہ سمجھانا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. گھٹنے گیپ ٹھیک ہو جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, تھوڑا وقت لگتا ہے. بھائی آ کے علاج کرا لیں, آ کے دوائیں کھائیں, یہاں منہ کا مزے چھوڑنے پڑیں گے. آپ پرہیز کریں گے, دوائی کھائیں گے, جو طریقہ ہم بتائیں گے اس کے مطابق چلیں گے تو آپ دوڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ دوڑیں گے. دیکھیں ریسرچ ریاست چلتی رہتی ہے, نئی دوائیں بنتی ہے. ہم نے کیا نام ہے GTM7 نئی دوا بنائی ہے, وہ اسپیشلی گھٹنوں کے لیے بنائی ہے. پہلے BK بنائی, ان کے لیے بنائی کہ جو لوگ کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں, کھاتے ہیں سو جاتے ہیں. وہ اردو میں کہتے ہیں کہ نہ کام کے نہ کاج کے دشمن نہ ناچے, کھاتے رہو سوتے رہو. وہ ان لوگوں کے لیے بنائی ہے. وہ دوا 2-4 دن جب کھاتے ہیں ہفتہ نہ, پھر وہ لیٹ نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. انہیں کام چاہیے. الحمدللہ ثم الحمد, جو بھی کھا رہا تھا وہ 2-4 دن 10 دن میں نا ایکٹیو ہو جاتا ہے, وہ بھاگتا دوڑتا کام کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دنیا کو شفا بھی مل رہی ہے اور روزی بھی مل رہی ہے. جی, مشکلیں بھی ختم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو گھٹنے کی ہے, ٹخنے کی ہے, ایڑی کی ہے, کمر کے موڑوں کی ہے, آپ کے ہارٹ کی جو پرابلم ہے, یہ تمام چیزیں قابل علاج ہیں. دنیا میں اگر ناقابل علاج ہے تو وہ موت ہے, اس کا علاج نہیں ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ شفا جہاں سے لکھی وہاں سے ملنی ہے. اگر یاسر پاس لکھی تھی میرے پاس نہیں ہوگی, میرے پاس لکھی تو یاسر سے نہیں ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. روزی اگر میرے یہاں لکھی ہوئی ہے تو وہ یہاں سے ملی, اگر میری روزی کہیں اور لکھی ہے مجھے وہاں جانا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میری کوشش ہے, جستجو ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا جہان میں جو میں پروگرام کرتے ہیں, کارڈ کا اسپیشل پروگرام کرتے ہیں, جتنے مریض ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جس کو جہاں تکلیف ہے, گھٹنے والے گھٹنے کو پکڑیں, گردے والے گردے پکڑیں, سر کے درد والے سر کو پکڑیں, گردن گلہ جس کو جہاں تکلیف ہے وہاں رکھیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ چند سیکنڈ میں جواب آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں یاسر کہ آپ ہی کہا بتایا کریں, میں بتاتے رہتے ہیں کہ منہ کے مزے چھوڑا کریں. سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ کے لیے بہتر کیا چیز ہے؟ سوال ایک ہے, کیا بہتر کیا ہے؟ ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا, روٹی, ڈبل روٹی, گرم دودھ, چائے. لیکن جس کو زخم ہے تو وہ کبھی بھی دودھ استعمال نہ کرے, اس سے زخم بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. جو چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں بڑی طاقت ہے. جتنے بھی مریض ہیں, ادرک, لہسن, پیاز, ہری مرچ, دھنیا, پودینہ, زیرہ الاؤ ہے. ٹھیک ہے. لیکن لال مرچ, کالی مرچ الاؤ نہیں. ہاں لال مرچ گھر کی تمہارے پاس ہے, وہ پیس کے ڈال دیں, وہ منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بازار کی لال مرچ استعمال کرنا زہر کھانے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. ہلدی, آپ ثابت ہلدی آ رہی ہے, وہ لے کے سکھا کے رکھ لیں, خود پیس کے ڈال لیں, اور بہترین چیز ہے. بازار سے ہم بھی لے کے استعمال کرتے ہیں, وہی استعمال کرتے ہیں, لیکن وہاں پرابلم آتی ہے. لیکن جو گھر کی آپ استعمال کریں گے یہ اس میں پرابلم نہیں آتی, 99% نہیں آئی. جی, یہ فائدہ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. خالص ہلدی کا استعمال کریں, ضروری ہے. رنگ والی جو ہم استعمال کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح جو مسالہ جات کا استعمال ہے بے دریغ جو کیا جاتا ہے, جس کے بارے میں ہم کافی زیادہ زور دیتے ہیں. اچھا, گفتگو جاری رکھتے ہیں, کالر کو شامل کرتے ہیں. اسلام آباد سے کالر ہیں, انہیں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا نام ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام. جی ٹی وی کے اوپر آواز نہ سنیں. محمد خورشید نام ہے, اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا بیٹا ہے, اس کی کینسر ہے اور اس کی وجہ سے اس کا عموماً گلا خراب ہوتا ہے اور بخار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بس اب آپ کو جواب دیتے ہیں. اس سے زیادہ اور کچھ اس لیے نہیں کہہ سکتے یا سن سکتے کیونکہ آپ نے ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ آواز سننے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم بار بار یہ بات دہراتے ہیں کہ آپ جب بھی پروگرام میں بات کریں, ٹیلی فون کے ذریعے جس سے کال ملاتے ہیں اس پہ ہماری آواز سنیں اور اپنی بات اسی پہ کہیں. ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے, مختصر وقت میں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ٹی وی پہ جب آپ دیکھتے ہیں اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے, اس وجہ سے آپ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں ہو پاتی. ابھی جواب لیں گے, ایک بریک یہاں پر لینی ہوگی, ایک مختصر سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آ رہے ہیں, آپ دیکھتے رہیے پروگرام.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. حاجی دین محمد اخندزادہ صاحب تشریف فرمائے اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. حاجی صاحب سب سے زیادہ جو سوالات موصول ہوتے ہیں ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں, کالز آ بھی رہی ہیں جوڑوں کے درد کے حوالے سے, اور یہ مختلف معاملات ہیں جس میں لوگ بہت زیادہ گھرے ہوئے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہ موضوع زیر بحث تھا کہ یہ جو خوراک میں بے احتیاطی ہے, ہم بار بار اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں, کیسے اس سے اجتناب کریں. خاص طور پہ کھانے کے ساتھ میٹھی بوتلیں جو ہیں وہ رنگ برنگی, یہ بہت زیادہ استعمال اس کا بڑھ گیا ہے. کیسے بچائیں ان کو, کیسے یہ بات سمجھائی جائے؟ جی یاسر, زہر کو خوبصورت بوتلوں میں ڈال کے دیا جاتا ہے تو لوگوں سے پیا جاتا ہے. زہر خوبصورت بوتلوں میں پبلسٹی کے ساتھ دیا جاتا ہے اور لوگوں سے پیا جاتا ہے. جی یہ چیز ہم نے خود کرنی کہ ہم نے زہر سے بچ کے سادگی میں آنا, زندگی آسان گزارنی اور صحت مند گزارنی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بات وہی والی بات ہے کہ سگریٹ کے پیکٹ دیکھیں کہ سگریٹ صحت کے لیے مضر صحت ہے. ایسا ہی ہے, اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس کو بیچ بھی رہے ہیں. بیچ بھی رہے. اس طرح جو مشروبات کا معاملہ اس طرح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے مجھے ہدایت پھر آپ کو دے, باقی سب کو بھی ہدایت تو سب کو چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جس سے اس قوم کو سمجھ آئی شاید اس وقت قوم اتنی نہیں رہے گی, تھوڑی سی رہ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. جتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں, جتنی اذیتیں پھیل رہی ہیں, جتنی مشکلیں پھیل رہی ہیں, وہ تو علامان علافیس کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج بھی دعا کرتا ہوں اللہ مجھ میں سب کو ہدایت دے, ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے, بالکل ٹھیک. جو ہمارے لیے برائی پیدا کرتی ہے, جو انتہا سے بڑھ کے نقصان کا معاملہ ہے, بہت زیادہ نقصان کا معاملہ ہے. ایک حد ہوتی ہے, وہ حد وہ کراس کر دیتا ہے انسان. آج چھوٹی سی مثال آپ سے دے دوں, آپ کوئی بھی آئل لے لیں, برا نہیں ماننا, میں ایک عرض کر رہا ہوں, مہنگے سے مہنگا آئل لے لیں, استعمال کر رہے ہیں, استعمال کریں تو وہ بولا وہ جمتا نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, فلانا ڈھمکانا. لیکن 2-4 مہینے بعد آپ کی کچن کی نالی بند ہوتی ہے, وہ تیزاب سے نہیں کھلتی. جی. اور ہماری جو شرائنیں بند ہوتی ہیں وہ کس سے کھلیں گی؟ کس سے کھلیں گی؟ آپ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت. جی. کتنی مرتبہ اپنے گھر میں پلمبر کو بلا کے اس کو وہ پوری لینتھ توڑ کے نہیں ڈالنی پڑی. وہ پتہ چلا کہ نالی کے اندر جتنا بھی وہ ہم نے تیل استعمال کیا ہے, گھی نہیں تیل, وہ جمع ہوا پورا ایک پائپ بنا ہوا ہے, اس کو کیا نام ہے تھوڑی سے توڑو. جی. جب تک یہ خوبصورت کیا نام الفاظ خوبصورتی کو دیکھ کے, خوبصورت پیکنگ کو دیکھ کے وہ کرتے ہیں تو اس کا انجام انتہائی برا نکلتا ہے. جی. یہ بہت تکلیف ہے. میں چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس لوگ آتے ہیں, حاجی صاحب تمہاری دعا بڑی شاندار ہے, بڑی مزیدار ہے, اس میں تو شفا ملتی, لیکن حاجی صاحب اس میں خوبصورت ڈبہ, خوبصورت پیکنگ نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو شفا چاہیے یا خوبصورت پیکنگ چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے. دو باتیں ہیں الگ الگ. جی. جی. اگر میں ڈبہ بناؤں گا, خوبصورت پیکنگ ہوگا, بروشر ڈالوں گا تو وہ خرچہ آپ کے پڑے گا, بالکل ٹھیک. آپ کے 25-50 روپے بڑھ جائیں گے. لازمی بات ہے, میں تو نہیں دے سکتا, بالکل ٹھیک ہے. آپ اسے وصول کرنے ہیں. ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں, گفتگو جاری رکھتے ہیں. اچھی بات ہے یہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کریں گے, فرمائیے. جی بتایا نا, میں عائشہ بول رہی ہوں. جی جی فرمائیں. جی مجھے شوگر کا مسئلہ ہے, وہ حاجی صاحب سے پوچھنا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. شوگر کا مسئلہ ہے, ابھی آپ کو اس کا پوچھ کے بتا دیتے ہیں. جی دیکھیں شوگر کے, دیکھیں جتنے بھی ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ میرا یوٹیوب چینل ہے ADM نیچرلز ہرب. ٹھیک ہے. آپ سب کے پاس نیٹ ہوتا ہے, سب کے پاس ہے, بالکل ہے. آپ اس پہ جائیں, آپ کو ہر بیماری کو اس میں علاج کا جواب ملتا ہے, کارڈ ملتی ہے, آپ کو آسانی ہوتی ہے. لیکن شوگر کے لیے میں 2-3 چیزیں بڑی آسان سی بتا دیتا ہوں. جی. بڑی ہاڑ کا پاؤڈر روزانہ آدھا پاؤ چمچہ منہ میں ڈالیں, پانی پی لیں, اور کریلے کا جوس ڈیلی پی لیں, آدھا پاؤ کریلے کا جوس پی لیں, اور نیمبی چھال پی لیں. اس میں شوگر بلڈ پریشر دونوں کنٹرول ہوتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں آتے ہیں. انسولین چھوٹ جاتی ہے اور تکلیفیں ختم ہوتی ہیں. ہاں لیکن یہ کہ جوڑوں میں درد ہے وہ اختیار کریں, وہ استعمال نہ کریں. بہت ضروری. اس لیے کہ ہاڑ سے تو مسئلہ نہیں, کریلے سے مسئلہ نہیں ہے, لیکن نیمبی چھال سے جو ہے نا درد بڑھ سکتی ہے.
اگر دن میں اگر پی لیں گرم کرنا تو وہ حرج نہیں ہے، لیکن کبھی بھی سردیوں میں یہ چیزیں رات کو استعمال نہ کریں، تو جب چاہے کر لیں، کر سکتے ہیں 24 آورس کا مسئلہ ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن نیند بھی چھال اور بڑی ہاڑ یہ دو چیزیں سردیوں میں رات کو استعمال نہیں کر سکتے، دن میں کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے لیے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو بھی لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ دن میں یہ دردوں والی بات کر رہا ہوں 2-3 مرتبہ ایک لونگ میں ڈالیں، چبا کے کھا لیں تاکہ آپ کا میزان ہو جائے، بالکل ٹھیک ہے، ایک چیز ٹھنڈی ایک گرم میں لا کے آپ کا نظام بحال ہو جائے۔ ٹھیک ہے، گلے کے جس سے کال آئی تھی گلے کے تکلیف کے لیے بچے کے لیے اس کا جواب دے دوں کہ وہ اسلام آباد سے شاید ٹونسلس کا مسئلہ تھا، جی ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے یہ نہیں بتایا بچے کی عمر کتنی ہے۔ ایک نسخہ بتاتا ہوں، پہلے تو کام یہ کریں کہ اس کو ٹنڈا، لوکی، توری، کریلا، بکرے گوشت، انڈے کی سفیدی بھی رکھ لیں، جی اس کا دودھ چھوڑ دیں، چائے دے دیں صبح شام، لیکن دودھ نہ پلائیں، ٹھیک ہے، دہی کا استعمال نہ کریں۔ کھیرا تمام مریضوں بولوں مولی اور کھیرا غلطی بھی نہ کریں کھانے کی، بالکل ٹھیک ہے، جس کو اتنی سی تکلیف ہے، چاہے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، وہ اتنا سا درد ہے نا، وہ کھیرا کبھی بھی نہ کھائے۔ ٹھیک، سونے سے پہلے جو گلے والے کی بات کر رہا ہوں، جی جی کھانے کا چمچہ شہد لے لیں، کسی برتن میں ڈالیں، 2 چٹکی دار چینی، 2 چٹکی کالی مرچ، 1 چٹکی نمک ڈالیں، اس سے تیز گرم کر لیں، اس سے مکس کر لیں، اتنا گرم ہو کہ پی نہ سکو۔ اس بچے کو بولو کہ اپنے ہاتھ سے چاٹنا شروع کرے، اپنے ہاتھ سے چاٹنا شروع کرے۔ جب وہ اپنے ہاتھ سے چاٹنا شروع کرے گا تو اس کو کیا نام ہے گلے میں یہ فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا، اس کو کھانا پینا اس کے بعد نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ 15-20 دن تک کریں، وہ بہت بہتر ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ جی کسی کو اگر اس 15-20 دن کے اندر مکمل ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو پھر اس میں ایک چیز اضافہ کریں، وہ زیتون کا تیل ہے آدھا چمچہ، بالکل ٹھیک ہے، اسی کے اندر شامل کر لیں، گرم کر کے استعمال کریں۔ یہ وہ لوگ جن کی زبان خشک ہوتی ہے، گلے کی نالی خشک ہوتی ہے، سانس لیتے ہیں کانٹے پڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے سونے پہ سہاگا، یہ اگر 1 مہینے بھی کریں گے تو کم از کم سمجھ لو 6 مہینے سے لے کے سال تک وہ ریکور ہو چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں، فرمائیے۔ جی میں کرن بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی ارم کیا پوچھیں گی؟ میں نے پوچھنا ہے مطلب یہ بچے نہیں ہیں ہمارے پاس نا، تو یہ 4-5 بھائی ہیں، سب کے پاس بیبی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرے میاں کے، نہیں تو آپ یہ 15 دیکھیں سال ہو گئے شادی کو میری کو بھی۔ بیوی یہ تو دیکھیں کہ دوسرے میاں بیوی نے ٹیسٹ کرائے اپنے؟ ہاں جی کروائے ہیں، تو اس میں نا مطلب میاں میں مسئلہ ہے، تو باقی کے بھی بچے نہیں ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی دیکھیں ہوں کہ یہ سامنے مطلب دیکھو مسئلہ ٹی وی پہ میرے نمبر چل رہے ہیں، آپ مجھے 11:30 بجے کے بعد مجھ سے فون پہ رابطہ کر لیں، ڈیٹیل مجھے دے دیں کہ کس کس میں کیا کیا کمی ہے، اس کا میں جواب دیتا ہوں تو اللہ خیر کرے گا۔ لیکن یاد رکھو کہ آپ کو جو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں، 2 مہینے 4 مہینے استعمال ہوتی ہیں، 6 مہینے، لیکن جس کے ہم بھی اولاد کا سلسلہ شروع ہو جائے، قرآن پاک کی جو آیتیں پڑھنے دی جاتی ہیں وہ بچے کی پیدائش تک ساتھ چلتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن ہمارے یہاں سمجھدار لوگ کافی ہیں، اور جیسے بھی امید ہو جاتی ہے 1-2 مہینے گزرتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، بالکل پھر ٹھیک اسے ہے۔ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی پابندی رکھیے گا، اور بہتر یہ ہے کہ یہ اوپر جو نمبر چل رہا ہے یہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر رابطہ کر لیں، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر اب پروگرام کے اندر تو خیر بات نہیں کی جا سکتی، ہاں کمی بیشی جو بھی ہے اللہ اس میں وہ کرے گا، بہتری آئے گی۔ اور دوسرا یہ جیسے قرآن کریم کا اگر وہ ہے کہ صاحب ایمان ہیں، اگر اس کی دولت سے مالا مال ہیں تو پھر اس سے بہتر اور کوئی علاج نہیں ہو سکتا، وہ آپ نے جاری رکھنا، اور انشاءاللہ جلد شفا ہوگا۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے کہ انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا۔ جی حاجی صاحب۔ اب جو میں نے ٹونسل کی بات ہوئی، اس سے فائدہ اور بھی ہے، گلے والے کو تو گلا ٹھیک ہو جائے گا، جی نالی بھی ٹھیک ہو جائے گی، جس میں جوڑوں کے درد میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، جی گھٹنے، ٹانگیں، یہ انگلیاں سب جتنی بھی ہیں، الحمدللہ صبح الحمدللہ بڑی بہتری آتی ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دن گزرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں پرہیز پہلے، علاج بعد میں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ چھوڑو، یہ کھانا ہے نہیں کھانا، کھانا نہیں کھانا، یہ سارے جھگڑے پھڈے اس کو چھوڑ دو، بالکل ٹھیک ہے، صرف یہ یاد رکھو تمہیں کھانا کیا ہے، جی ٹنڈا، لوکی، توری، کریلا، بکرے گوشت، انڈے کی سفیدی، روٹی ڈبل روٹی، بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے کافی ہے، اسی بھی چلو، اسی بھی کنات کرو، بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خوراک کے اندر احتیاط رکھیں، اور سادہ غذائیں ان کا استعمال کریں۔ اس کے اوپر بہت زیادہ زور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی مسائل جنم لے رہے ہیں صحت کے حوالے سے، جس میں گردے کا مسئلہ ہے، معدے کا مسئلہ ہے، جگر کا مسئلہ ہے، اور دیگر مسائل ہیں، اس کی بنیاد یہی ہے کیونکہ آپ کھانے میں بد احتیاطی کر رہے ہیں اور بے اعتدالی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پرہیز ضروری ہے، دوا یقیناً اپنا اثر رکھتی ہے اور کام بھی کرے گی، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے
کہ آپ احتیاط کریں. آخری ہمارے پاس لمحات ہیں اور میں یہ چاہوں گا حاجی صاحب ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں کہ جیسے بھی آپ نے احتیاط کا تذکرہ کیا ہے. دوسرا یہ کہ قرآن کریم کے جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. میں نے ابھی جیسے بہن میری اس سے یہ سوال کیا کہ بہت سارے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں دائرہ اسلام میں شامل نہیں داخل ہو سکے, اللہ سب کو اس راستے پہ لے آئے, تو ان کے لیے کیا طریقہ ہے؟ بہترین راستہ ہے کہ وہ جتنے بھی غیر مسلم ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے لیے بہترین راستہ یہ کہ اپنے اڑوس پڑوس آس پاس کسی بھی مسلمان کے پاس چلے جائیں, ٹھیک ہے, ایک بوتل پانی لے جائیں کہ آپ قرآن پاک کی یہ فلانی آیتیں پڑھ کے اس میں دم کر کے دیتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ لے کے آئیں, اس سے ختم نہ کریں, اس سے پئیں بھی, چھینٹے ماریں, پاک صاف ہو کے جتنا کم اور ڈالیں, پورا خاندان استعمال کرے, آپ کو شفا ملتی رہے گی. سب کے لیے, سب کے لیے یہ علاج سب کے لیے, دیکھیں قرآن سب کے لیے, بے شک سب کے لیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی رحمت للعالمین, سب کے لیے, تمام عالموں کی رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے, تو ہم نے وہی کرنا جو میرے نبی کا حکم ہے. بالکل ٹھیک ہے, سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں کوئی کسی بھی رنگ, نسل, مذہب سے تعلق ہے, چاہے آپ کا ہو, آپ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ قرآن حکیم ہے, اس میں حکمت ہی حکمت پوشیدہ ہے, اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیے. آخر میں چاہوں گا ذرا ایک تو ADM نیچرلز کے حوالے سے آپ بار بار دہرا رہے ہیں, اس کا پھر تذکرہ کر دیں, اور دوسرا یہ کہ ٹائمنگ کے حوالے سے, اور آگے جا کے پھر یہ ابھی سے لوگ سوال بھیج رہے ہیں کہ رمضان مبارک قریب ہیں, کیا وہ ہوگا, ٹائمنگ کا بھی بتا دیں, اور پھر کیا آپ دواؤں میں بھی تبدیلی کرتے ہیں وہ بھی بتا دیں, اور پھر ایک سوال شوگر کے مریض جو ہر سال ہی آتا ہے کہ رمضان مبارک سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے. بہترین سوال کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزانہ کا ٹائم ہوتا ہے 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک, بالکل ٹھیک ہے, 2 گھنٹے کے لیے بیٹھتے ہیں. بالکل ٹھیک, اتوار کے دن ٹائم ہوتا ہے کیا نام ہے 10 سے 12, بالکل ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ ہمارے پاس لوگ آئیں, لیکن دعا جو ہے سحری کو کھانی ہوتی ہے, افطاری کے بعد کھانی ہوتی ہے. دعا میں ناغا نہیں کرنا ہے, قرآن پاک جب چاہیں پڑھ لیں, جس ٹائم آپ کو ٹائم ملتا ہے وہ پڑھ کے دعا مانگیں, اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے سامنے ہر کچھ بہتر ہوتا رہے گا. اب آتا ہے ADM نیچرل. ADM نیچرل میرا YouTube چینل ہے, اسے لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اس میں بہت کچھ موجود ہے, بہت کچھ موجود ہے جو آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے, آپ کے معاملات کی حل کے لیے آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. تو اس میں آپ ADM نیچرل پہ چلے جائیں, اسے سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اس میں تمام ویڈیو آپ کے لیے بنائی گئی, آپ کی بقا کے لیے بنائی ہے. ایڈریس میرا یہ کہ میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, 4 مینار چڑونگی بادرآباد, 7 سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں. ہم سیلانی سے 50 قدم آگے آئیں, دائیں ہاتھ کو گیٹ پہ بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا, وہیں اوپر آ جائیں. صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ, اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہے, لیکن رمضان کا ٹائم ہمارا صرف 2 سے 4 ہوتا ہے, 2 گھنٹے کے لیے. اس ٹائم پہ آپ آ کے اپنا علاج کروا لیں, دوائیں لے جائیں, پانی دم کرا لے جائیں, کیونکہ رمضان میں میری پڑھائی بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. دن رات میں مجھے کیا نام ہے عبادت میں گزارنا ہوتا ہے, تو اس لیے میں آپ کی چیزیں میں بتا رہا ہوں. میں جی ابھی آخری حصہ ہے, اس کے بارے میں بھی چاہوں گا ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں دنیا جہان میں, جس مذہب سے بھی ہیں, ان کے لیے, سب کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو کیا نام ہے, جہاں جہاں تکلیف ہے تکلیف پہ وہاں پر ہاتھ رکھ لیں. ہاتھ رکھ کے تو اس سے کیا نام ہے, جس طرح میں پڑھتا رہوں میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں, بولتا رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں, بیماریاں, جن جادو مشکل پریشانیاں ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات پہ غالب ہو جائے. ساری کائنات, ہر انسان, ہر ملک اسلام پاکستان تابع, پاکستان ظاہری بات نہیں, اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو جائیں, شر فساد پھیلانے والے ختم ہو, آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین. ساری تکلیفیں بیماری جن جادو ختم چھوڑ دوبارہ پکڑو, صلی اللہ علیہ وسلم. سب بیماری جادو ختم, شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو, صلی اللہ علیہ وسلم. سب جادو ختم. چھوڑ دوبارہ پکڑو, سب ٹھیک. یہی چیز میرے ADM نیچرل YouTube چینل میں موجود ہے, اور آپ دن میں جتنی مرتبہ چاہیں دن رات اسے استعمال کرتے رہیں, اور آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. آج بھی ماشاءاللہ دنیا جہاں سے لوگ کالز کرتے ہیں, اپنی کاٹ کرواتے ہیں, دم کرواتے ہیں, اور چند سیکنڈ میں اپنی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں. الحمدللہ, چاہے کینیڈا, امریکہ ہے, اور دنیا جہان میں, ہانگ کانگ ہے, پتہ نہیں سعودی عرب, UAE, جہاں سے بھی آتے ہیں, اللہ شفا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے حاجی صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا یہاں پر, اور بہت سارے جو آپ کے سوالات موصول ہوئے اس کے آپ نے جوابات بھی دیے. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں آپ اجازت. اللہ نے کے بعد.
हैं।